نظام ثواب کی گفتگو کے حوالے سے اور دعائے کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ مطہر اور پاکیزہ آیات کلام الہی کی 76ویں سورہ یاد سورہ مبارک التحق کی ابتدائی اور آغاز کی باہم بلا فصل دوسری اور تیسری آیات۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے عالم انسانیت اور جہان بشریت سے خطاب فرمایا ہے اور خود انسان کی عظمت، اہمیت، شان، شوکت، رفعت، امپورٹینسی اور قیمت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ ہم نے انسان کو ماں اور باپ سے ملے جلے جوہر حیات سے لباس وجود بنایا، اسے زینت ہستی بنایا اور اسے رونق کائنات بنایا، عزت تخلیق قرار دیا اور البتہ کونین اس کو ہم نے اس کائنات میں بنایا۔ ان کا خلق میں انسان ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو۔ آپ تھوڑا سا محسوس کریں، غور کریں، تدبر فرمائیں، تفکر فرمائیں کہ یہ پوری کائنات جس کے لیے بنی، جس کے لیے سجی، جس کے لیے کریٹ ہوئی اور جس کے لیے عالم وجود میں آئی، اس جوہر عظیم کا نام انسان ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ کواکب، یہ کہکشانیں، یہ ڈائمینشنز، یہ گلیکسیز، یہ انفاق اور یہ اسپیس، یہ خلا، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ قواعد، یہ سب آکسیجن، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ بڑے بچے، یہ جتنے گارڈن، باغیچے، باغات، یہ سب کچھ جو بنایا اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ انسان کو مرکز کائنات قرار دیا، سینٹر آف یونیورس انسان کو بنایا، مرکز بنایا اور کریشن کا ریزن، سبب، غرض، وجہ انسان کو قرار دیا۔ آپ اگر خوراک کے حوالے سے انسان کے اوپر نظر دوڑائے اور اپنی چشم بصیرت کو وہاں کرے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی، بڑا تعجب ہوگا اور آپ بڑھتا ہے حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ کائنات کے پالنے والے نے انسان کو کتنی عظمتیں بخشی ہے اور کتنی فضیلتوں سے نوازا ہے اور کتنے پہلو اور کتنے روح اور کتنے اینگلز اس کی ذات میں رکھے، اس کو کس طرح نکالا، سجایا، سنوارا، ابھارا، زینت کائنات بنایا۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں انسانی تجربات پر گفتگو کی جائے، اس لیے کہ ہم جب تک انسان کو نہیں سمجھ سکتے خالق انسان کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک انسان کی معرفت، انسان کا عرفان، انسان کی شناخت اور انسان کی پہچان ہم اپنے تباہوں میں، اپنے اصول میں، اپنے فروغ میں اور ہمارے دلوں میں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کو سمجھنا، خالق مطلق کو سمجھنا، اس کریٹر کو سمجھنا، اس پالنہار کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جس انسان کو اللہ نے مرکز کائنات بنایا، زینت کائنات بنایا، عزت کائنات بنایا، وجہ تکلیف بنایا، اسی کو خلقت میں محتاج رکھا۔ توجہ کریں گے آپ، اور محتاج کس کا رکھا؟ ایک باپ اور ایک ماں۔ کوئی بھی انسان بغیر اور ماں باپ کے اس دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ قانون بنایا، یہ لا بنایا، یہ اللہ کی پالیسی ہے اور یہ آیت اس کا اظہار ہے اور اعلان ہے، اناؤنس
کے 73 فرقوں کا مشترک اور قابل عقیدہ ہے کہ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے. توجہ جا رہا ہوں، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے اشاروں پر کائنات لباس وجود پہنتی ہے. یہ سب کا عقیدہ ہے، سب کا ایمان ہے، سب کا فیض ہے، سب جانتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے اور فیض ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں، اگر وہ علی کل شیء قدیر ہے اور یقیناً ہے تو آسمان کا باپ باپ کون ہے؟ آسمان کو بغیر ماں باپ سے پیدا کیا. زمین کا باپ کون ہے؟ زمین کی ماں کون ہے؟ زمین کو بغیر ماں باپ سے پیدا کیا. سورج کا باپ کون ہے؟ سورج کی ماں کون ہے؟ چاند کا باپ کون ہے؟ چاند کی ماں کون ہے؟ ستاروں کا باپ کون ہے؟ ستاروں کی ماں کون ہے؟ سمندروں کا باپ کون ہے؟ سمندروں کی ماں کون ہے؟ پہاڑوں کا باپ کون ہے؟ پہاڑوں کی ماں کون ہے؟ ان کا کائنات کی بہت بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کی. تو جسے رحمت نے کائنات بنایا اس کو ماں باپ کا محتاج کیوں بنایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اس کی تقریب میں ماں باپ کی شرکت کو، شمولیت کو اور ان کو کیوں رکھا؟ تصور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ فکر کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور جو سمجھے ساری کائنات کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اور جسے اشرف مخلوقات بنایا، جسے سپیریئر بنایا، جسے اعلیٰ بنایا، جسے افضل بنایا، جسے بہتر بنایا، جسے برتر بنایا، جس کے لیے کائنات کو منزل تکلیف میں ڈھالا اللہ نے، اس انسان کو موقع بنا دیا. باپ کا اور ماں کا اللہ کل شیء قدیر پروردگار، یہ تم نے کون سی سیرت قائم کی ہے، کون سی سنت قائم کی ہے اور کون سا قانون تم نے ہمارے سامنے رکھا ہے. آواز یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں تیری بارگاہ سے دنیا کی پستیوں میں آنا ہے، زمین کی پستیوں میں آنا ہے، مگر سسٹم دیکھو، نظام دیکھو. جب میں اللہ کل شیء قدیر خدا ہوگا تمہیں ماں باپ کے وسیلے کے بغیر دنیا میں نہیں بھیج سکتا، تو تم دنیا سے میری بارگاہ میں بغیر وسیلے کے کیسے آ سکتے ہو؟ مسلمان پڑے گا یہ روش، یہ طرز، یہ انداز، یہ ڈھنگ، یہ اسلوب اور یہ کیفیت جو اللہ نے قائم کی ہے اور یہاں پر مطابقت کی ہے، یہی بتانے کے لیے کہ ضرورت وسیلہ نیچرل ہے، فطری ہے. ہر انسان کو وسیلے کی ضرورت ہے. ماں باپ کا وسیلہ انسان کی تخلیق کا سبب ہے. توجہ کرے گا. اچھا، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے. ایسا نہیں کہ خدا محتاج ہے ماں اور باپ کا. حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، مگر ماں کو وہ شریک رکھا. تو اللہ ہر طرح کی تخلیق پر قادر ہے. لیکن اب جو سیرت بنائی، سنت بنائی، قانون بنایا صبح قیامت تک کے لیے، وہ کیا ہے؟ بغیر ماں باپ کے دنیا میں کوئی انسان آ نہیں سکتا. اور پھر کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، ہر انسان کو آزمائیں گے. تو جانا آدھا منٹ اس موضوع پر ذرا سا سچی سے میری گزارشات کو سماعت فرما لے. اللہ نے کیا کہا؟ نبتلی، ہر انسان کو آزمائیں گے، انسان کا ٹیسٹ لیں گے، انسان کا اعتبار لیں گے، انسان کو پرکھیں گے، انسان کو جانچیں گے، انسان کو ہم دیکھیں گے، بھالیں گے، حالات کی کسوٹی پر چڑھائیں گے، اس کے صبر کا مادہ دیکھیں گے، اس کے شکر کی کیفیت دیکھیں گے، اس کے دل کے دیا کاموں کو دیکھیں گے، اس کی طبیعت کو دیکھیں گے، اس کی نیت کو دیکھیں گے، اس کے ٹینشن کو دیکھیں گے، اس کے خیالات کو دیکھیں گے، اس کے ارادے کو دیکھیں گے، اس کی سوچ کو دیکھیں گے. ہم دلوں کی پہچانیوں میں اور قلب کی باریکیوں میں اترے ہوئے
زکات کوئی نہیں چھوڑتے، روزہ کوئی نہیں چھوڑتے، ہاتھ تمام کے تمام احکامات دین پر عمل پیرا ہے، مگر مصیبتیں ہیں ہماری طرف، مشکلیں ہیں ہماری طرف۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر بڑے بڑے انسان کا دل لڑک جاتا ہے، پرلیا کاٹ جاتی ہے، اور وہ تھوڑا سا الحمد للہ باقی جگہ اللہ سے بدگمان ہونے لگتا ہے اور سوچتا ہے مانے تو اس کا ایک سجدہ نہیں چھوڑا، مگر مصیبتوں نے میرا گھر دیکھا، اور سامنے والا جس نے کبھی بھولنے سے بھی سجدہ نہیں کیا، اس کو کبھی نظرہ بھی نہیں ہوا، 10 اولادیں ہیں، بیٹے ہیں سب، اس کے بعد تو مال کی ریل پھیل ہے، باغات ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، بیٹھ ہے، کارخانے ہے، فیکٹریاں ہے، بیچ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ساتھ دنیا میں اس کی بڑی عزت ہے، وہ تو اٹھتا جا رہا ہے اوپر، اور کبھی بھولے سے سجدہ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان پر غلامی پیدا کر لیتا ہے، سورج جھٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب آ جاتا ہے۔ یہی آگے پہلے بچاتی ہے، توجہ کرو، یہ تو دیکھ کہ تیری تخلیق کا ریزن کیا ہے، رب کبھی ہم تجھے آزمائیں گے اس لیے پیدا کیا ہے، ہم تیرا ٹیسٹ کریں گے اس لیے پیدا کیا، تو جتنی مصیبتیں پڑے اتنا سجدہ شکر کی رفتار بڑھا دو، رفتار کو بڑھا دو۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں انسان سمجھ رہا ہے۔ اس لیے کہ امتحان انسانوں کا ہوتا ہے، جانوروں کا نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں کوئی وجود قابل امتحان نہیں تھا، اور جب تک امتحان نہ ہو درجے بھی نہیں ملتے، ترقیاں بھی نہیں ملتی۔ میں ایک بات پوچھا جاتا ہوں آپ سے، بھینس کتنی بڑی ہے، جسمانیت رکھنے والی ایک مخلوق ہے، دودھ دیتی ہے، گوشت کھاتے ہیں، اس کا مسلمان ہے نا، اور بھی کام میں آتی ہے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ بھینس کا امتحان ہوا؟ کبھی سنا کہ ہاتھی کا امتحان ہوا؟ کبھی سنا کہ آپ نے بڑے بڑے ڈائناسور وغیرہ آپ نے یہ گھر تھے ان کا امتحان ہوا؟ تو آپ دیکھیے یہ لاکھوں اربوں خربوں بلینس اور بلینس اور مخلوق ہے، رمز ہے، لیکن چونکہ یہ امتحان کا عمل نہیں ہے تو خربوں برس پہلے ہاتھی جہاں تھا وہی آج بھی ہے، جہاں تھی وہی آج بھی ہے۔ سمجھ گیا؟ میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، جہاں تھا ایسے کس وہیں پر ہے، خوراک اتنی ہے، جسمانیت اتنی ہے، سب چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کسی ہاتھی نے جہاز اڑایا ہو یا کسی بھینس نے کم بنایا ہو، نہیں ہے، تو نہیں ہے سر، اس لیے کہ امتحان نہیں ہے، لیکن انسان ہے تو اس کا قدم زمین پر رکتا ہی نہیں ہے، زمین سے بڑا خلاء میں گیا، خلاء سے بڑا گھٹاؤ میں گیا، فضاؤ میں گیا، اسپیس میں گیا، یہ ساتھ دیکھیے آپ کے پاس پہ چلا گیا منگل گرہ پر، اور جو ملے گا مشتری پر، چاند پر چلا گیا، ہر جگہ پہ پہنچ گیا، درگاہ نہیں پہنچا، اپنے اسٹیشن قائم کر لیے۔ اور ہمارا ہندوستان دیکھ لیں، ہم نے تو خود سوچا، ہم نے تو خود سمجھا، ہمیں ذرا سا آپ کی خدمت میں بڑی خوبصورت اور قرآن کی وہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سنجیدگی سے تھوڑا اس کو سماعت فرمایا تو شاید ایک منزل پر پہنچیں گے۔ منگلیان ہمارے یہاں منگلیان جب بنا، یعنی مارس میں جو جا رہا تھا وہ اسکائلر جو بنایا تھا، ہم نے ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے ہندوستان کے ہمارے سائنٹسٹ نے، ہمارے ٹیکنالوجسٹ نے بہت بڑا کام بنانا تھا۔ منگل میں کیوں گئے؟ مریخ ستارے پر، مارس پر کیوں گئے تھے؟ کل آپ گئے تھے پانی کی تلاش میں۔ پانی کی تلاش کیوں تھی؟ کل زندگی کی جستجو، حیات کی جستجو، لائف کی جستجو۔ کیا زمین کم ہے جو ستارے کو تلاش کر رہے ہو؟ سوچ لیے گا، اگر زمین پر فساد برپا نہ کرتے
फिर से खलीफा वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने सारे फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना एक असिस्टेंट बनाने वाला हो, अपना एक जिम्मेदार बनाने वाला हो, अपना उत्तराधिकारी बनाने वाला हो, अपना जवाबदेह बनाने वाला हो, अपना कायम मकाम बनाने वाला हो, अपना जानशीन बनाने वाला हो। और इसका नाम क्या होगा? खलीफा होगा। तो एक मखलूक ने फौरन अल्लाह की बारगाह में नमस्ते करके खर्राते हुए एप्लीकेशन के लगे हुए, दुआ के लगे हुए, रिश्तेदार के लगे हुए, दीवार के लगे हुए नहीं, मुतालिबे के लगे हुए नहीं, अल्लाह से कहा फरिश्तों ने कालू अतजलो फिहा मैं युफ्सिदु फिहा वयस्फिकु दिमाअ, ये परवरदिगार जब उसको खलीफा बनाएगा जमीन पर, जो जमीन पर फसाद करे या जो जमीन पर घूम रहा है, मेरी तरफ तवज्जो महसूस कीजिए। क्या क्या फरिश्तों ने? फरिश्ते के नफ्स इंसान है, नफ्स नहीं तो ईगो नहीं, ईगो नहीं तो ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश नहीं तो तमन्ना नहीं, तमन्ना नहीं तो आरज़ू नहीं, आरज़ू नहीं तो इक़दार नहीं, इक़दार नहीं तो तहरीक नहीं, तहरीक नहीं तो मुतालिबा नहीं, मुतालिबा नहीं तो डिमांड नहीं। और जो है ये डिमांड कहाँ पैदा होती है? जब नफ्स होता है तो फरिश्ते तो नफ्स से मुस्तगनी है और क्या करते हैं, मगर उन्होंने भी इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट समझा खिलाफत को कि अल्लाह से पूछ लिया क्या उसको तो नहीं बनाएगा जो जमीन पर फसाद करे। आप लोग आप परेशान हो गए। 2021 में कुरान ने पहले ही बता दिया कि जो फसादी हो उसे हाकिम बनने का परवरदिगार आलम की जलालत वाली बारगाह में, सरकार में, जनाब में और दरबार में जो तुम कह सकते थे अतजलो फिहा मैं युफ्सिदु फिहा, क्या उसे बनाएगा जमीन पर खलीफा, अपना असिस्टेंट, जिम्मेदार जो जमीन को फसाद करे। तो फसादी को अगर मैं तर्जुमा करूं आपको सुनने की जरूरत है। खलीफा का इतनी जान फिर से खलीफा तो खलीफा का तर्जुमा होता है प्राइम मिनिस्टर। कुरान ने प्राइम मिनिस्टर की क्वालिटी बताई है। उसके बाद क्या कहा? वजीर आज़म क्वालिटी बताई, उसकी सिफत बताई। वह बुद्धिमान, ये सबके दम का मतलब होता है पूरेजी। पूरेजी अब देखिए इसको भी जरा समझने की बात है। कमाल के साथ वक्त तो तैयार है, 2-3 मिनट कुछ गुजारिश आप कुछ मालूमात को मैं फकीरी आलिम तो हूँ नहीं, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, उसी पैमाने पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जनाबे आदम की तकलीफ से हुजूर सरकार अबुल बशर की तकलीफ से 14,000 साल पहले अनाउंसमेंट हुआ कि हम खलीफा बनाएंगे। 14,000 साल पहले आप तफसीर पढ़िए, ये चीजें तफसीर है, कुरान में नहीं है। 14,000 साल पहले एक मखलूक, मासूम मखलूक के दरमियान, अच्छा वो मखलूक जो फालतू नहीं बैठती थी हमारी तरह, हमारा तो बेहतरीन मचगला है दीपक बुराई, अगर बैठे कोई काम नहीं है तो वह तलाश कर लेंगे दूसरे से, अगर खुदा ना खास्ता करना भी हुआ तो पैदा कर लेंगे। ये तो हमारा फल है, अपनी बात आती रहती है, खुदा ना करे। ठीक है, फरिश्ते ऐसी मखलूक है जो खाली है ही नहीं, जो सज्जे में है वो सज्जे में, जो रुकू में है वो रुकू में, फुर्सत है ही नहीं। अल्लाह ने कहा ठहर के सुनो, अब खलीफा बनाएंगे 14,000 साल पहले। अरे मुझे नहीं पता कि लाइट ईयर्स थे या नॉर्मल ईयर्स थे, ये भी नहीं है, इसमें भी डिस्कस बाकी है होगा और बात करेंगे। हमारा काम नहीं है, तो छोटे से तालिब इल्म और कर रहे हैं, ये हो गया काम। अब फरिश्तों ने 14,000 साल पहले ये अल्लाह से सुना, तो जब तक आदम बने तो इबादतें भी करते रहे और ख्याल भी रहा कि खलीफा आ रहा है, खलीफा आ रहा है, खलीफा आ रहा है, रहबर आ रहा है, रहबर आ रहा है। भाई हम जैसे गुनाहगारों के लिए खलीफा बनाना था
تو پہلے سے کہہ دیا تو بڑی اچھی بات ہے، چونکہ ہم لوگ تو بڑے خلفشانی ہوتے ہیں، لیکن فرشتے تو معصوم ہیں. جس وقت اللہ خلیفہ بناتا وہ کہتا ہے یہ میرا خلیفہ ہے، اسے مان سارے فرشتے مان لیتے. یہ 14,000 سال کا ڈسٹینس کیوں رکھا؟ تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اپنی سیرت کا مزاج بتانا چاہتا ہے کہ ہم جب بھی رہبر بھیجیں گے پہلے انتظار کرائیں گے. 14,000 سال پہلے رہبر کا انتظار 14,000 سال کرایا. ابھی آخری رہبر کے انتظار کو 1400 سال بھی نہیں ہوئے. بڑے یاد ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں پڑھوں، کھل کر پڑھوں، مگر وقت نہیں ہے چونکہ اذان نماز سے پہلے مجلس تمام ہو جانا ہے. تو پھر باتیں بس عرض کر دو پھیلاؤ گے. تو یہ 14,000 سال پہلے اعلان ہوا حضرت آدم کی تخلیق 14,000 سال کے بعد ہوئی. آدم اس دنیا میں اپنا فرض منصبی ادا کر کے اپنی ڈیوٹیز ادا کر کے بجا لا کر وہ چلے گئے دنیا سے. بلا فرمائے پھر نبیوں کے بعد نبی آتے ہیں، رسولوں کے بعد رسول آتے رہے، خلفائے الہی آتے رہے، حاکمان پروردگار آتے رہے، رہبران الہی آتے رہے، پیشوایان اسلام و دین آتے رہے. اب یہ زمانہ چلا، سرکار دو عالم کا زمانہ آ گیا. یہ تھا سرکار دو عالم کا زمانہ ہے. حضرت آدم سے تقریباً 15,000 سال بعد کا 14,000 سال اور 15 29,000 سال سرکار کے ساتھ 86 جنگیں لڑی گئی. اور ان جنگوں میں ایک جنگ کا نام جنگ احد ہے. اس احد میں ایک کارنامہ یہ ہوا، نبی کے چاہنے والے مجاہد اور ایک سپاہی کی تلوار ٹوٹ گئی. 17 مرتبہ اس کو سیدھا کیا. وہ جب ٹوٹ گئی تو اس سپاہی نے نبی سے کہا سرکار میری تلوار میں ٹوٹ گئی. نبی نے مسکرا کر دوران جنگ کہا احد کے مارکے میں گھبرائیے نہیں، اللہ کے گھر سے تلوار آ جائے گی. اچھا یہ ساری کتابوں میں پڑھیے جن میں میں وہ چیزیں پڑھ رہا ہوں جو سب کے مشترک کامن ہے، متفق علیہ، جہاں اختلاف نہیں ہے، جہاں کٹا ڈکچن نہیں ہے، جہاں تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہے، وہ باتیں پڑھ رہا ہوں. ادھر سے جب نبی کا تلوار آ جائے گی فوراً ہی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. اب اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے. 29,000 برس کا ڈسٹینس ہے اس اعلان کو. جب فرشتوں نے پوچھا تھا فسادی تو نہیں ہوگا، خوب بہانے والا تو نہیں ہوگا، انہی فرشتوں کا سید و سردار 29,000 سال کے بعد تلوار لے کے آ رہا ہے اور قصیدہ پڑھ کے آ رہا ہے. گائے کا قصیدہ پڑھا لا سیف الا ذو الفقار. مجھے نہیں پتا آپ کس منزل پر تشریف فرما ہوگے، آپ کی سوالوں کی کیفیت کیا ہوگی. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں اس فکرے میں 2 کلمے استعمال ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، اور ان دونوں فکروں کا طرز بتا رہا ہے کہ بارگاہ الہی کے چونکہ ان کا نسل رہا لا الہ الا اللہ سے ملتا ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ بیٹھے بننا چلا لائے نفی جنس ہے. عربی کرائی بردے لا کی بات کس میں لائے نفی لائے نہیں اور کر رہے ہیں لائے قسم لائے تاکید بہت ہوتے ڈرائیور میں. ایک ہوتا ہے لائے نفی جن یعنی ایکسروں کی ڈرائی کوئی اور نہیں. لا الہ دیر نوکر کوئی اور نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی پروردگار نہیں. انکار مطلق. اس کے بعد آتا ہے الا اللہ بٹ اللہ، صرف اللہ. یہ تاکید ہو گئی. تو جو اسی طرح لا فتح الا علی، کوئی سزا نہیں، کوئی لوگ نہیں. ارے بات میں کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے پیچھے لوگ بدگمانی کی آسانی یہ پھرتے لاٹھی یہ پھرتے یہ قوم بڑی عجیب و بڑی متاثر قوم ہے، اس کو علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، علی کے علاوہ کوئی جواب نہیں.
یہ لائن آف ایجنس کوئی جوان نہیں، کوئی بہادر نہیں، کوئی سالت، کوئی سورما، کوئی دلیر، کوئی شیر، کوئی طاقتور ہے نہیں، یہ انکار مطلق ہے، یعنی علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، واقعی کوئی نہیں تھا، واقعی کوئی نہیں تھا، یہ تو بہت کب بہت تھے مگر اس منزل پر کوئی نہیں تھا۔ جب یہ ہے حضرت جبرائیل کا اور مولا کائنات کا آپ کے خلیفۃ المسلمین کا رشتہ ہے استاد و شاگرد کا۔ ایک شاگرد کو حق ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے اپنے استاد کے فضائل پڑھے، اچھائیاں بیان کرے۔ علی کے فضائل پڑھو جبرائیل، یہ تم نے تلوار کے لیے کہا لا سیف الا، کائنات میں کوئی تلوار ہے ہی نہیں ذوالفقار کے علاوہ۔ اب ذوالفقار کی تعریف کر رہے ہیں جبرائیل، اس کے علاوہ کوئی تلوار ہی نہیں ہے نا، آئی نہیں کوئی تلوار۔ ارے کیا دنیا میں فیکٹریاں بند ہو گئی، بنانے والے بند ہو گئے، معطل ہو گئے، سب ریٹائر ہو گئے، فنش ہو گئے، کیا ہوا بھائی؟ اور کوئی تلوار ہے نہیں کر رہے، ذرا سمجھو۔ تو میں جملہ کر پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتہ الہی کمپیوٹر ہوتا ہے؟ فرشتہ وقت نہیں ہے، خدا کی قسم دل ولولہ کے رہ جاتا ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ بل مدبرات امرک، اللہ کے پوری کائنات کے سسٹم کو چلانے والے فرشتے ہیں۔ سارے سسٹم کو، نظام کو جو چلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ بل مدبرات امرک، اللہ کے امر کی تدبیر کرنے والے لیبر ہیں اللہ کی، ان سب کے ہے کرنا۔ صبح کو سورج نکالنا مشرق کے ستاروں کا کام ہے، شام کو غروب کرنا ستاروں کا کام ہے، بارش برسانا فرشتوں کا کام ہے۔ یہ رات اور دن کا عمل، یہ اختلاف ہے، لیل و نہار، آنا جانا، یہ سب حد ہو گئی۔ ماں کے شکم میں بچوں کی تصویر بنانا سب کس کا کام ہے؟ یہ سب فرشتوں کا کام ہے، اس کو پہنچانا بڑی بات ہے صاحب۔ شاہ یہ تو ہو گئی بات۔ وہ فرشتے، ان کا ہیڈ سید و سردار جبرائیل، ان کا تمام، ان کی عقل، ان کا وژڈم، ان کا شعور، ان کا وجدان اللہ نے اتنا اسٹرانگ بنایا ہے، اتنا سالڈ کہ نہ انہیں بھول ہوتی، نہ چوک ہوتی، نہ نسیان ہوتا، نہ ہتھیار ہوتا۔ مسنگ ان کے یہاں نہیں ہے، یہ کہیں کمپیوٹر ہے، اگر ان کا مسنگ ہو جائے تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ بھائی بارش کی جگہ پر اولے برسا دے، اولوں کی جگہ پر انگارے برسا دے، نظام اگر بنا تو مسنگ ہو جائے تو گئے نہیں۔ ایک نظام جو سسٹم چل ون مدبر آتے امرن، اللہ فرمائے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب میں جبرائیل سے مخاطب ہوں، ایک ملائکہ کے سید و سردار مقرب پاک الہی، اے سید الملائکہ، اے امین وحی، ہر نبی پر کتابیں لانے والے معتبر فرشتے، نظام وحی کو استوار کرنے والے معتبر فرشتے، یہ بتا 29,000 سال پہلے تو نے آبجیکشن کیا تھا جو اسے خلیفہ نہ بنانا، جو جا کے خون ریزی کرے، خون بہا، یہ بتا یہ تلوار جو مارا ہے اس سے کیا لیٹر لکھے جائیں گے؟ کیا سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا بات میں سنیے گا، اس سے کیا تحریر لکھی جائے گی؟ تقریبات اس سے کیا تحریر لکھی جائے گی؟ شعر لکھے جائیں گے، خطوط لکھے جائیں گے؟ عمر نہیں، یہ تلوار تو گلوں میں چلنے کے لیے آئیں گے، تو گلے کٹیں گے نا، تو جب گلے کٹیں گے تو کیا گنگا جل نکلے گا ان میں سے، کتر نکلے گا، پرفیوم نکلے گا، عرق کیوڑا نکلے گا، عرق گلاب نکلے گا، نہیں خون ہی نکلے گا، تو خون نکلنے کا نام ہی تو خون ایسی ہے۔ خون ایسی کا حوالہ جا کے دے رہے ابھی کو، اور قصیدہ پڑھو، اور آگاہ خاموش، یہی تو بتانے آیا ہوں کہ
رسوائی، پٹائی، ذلت، عفت، بے قیمتی، بے آبروئی مقدر کیوں بنی؟ اس لیے کہ تم ابھی تک جہاد اور فساد کو نہیں سمجھ پایا۔ جب جہاد اور فساد کا صحیح مطلب، صحیح میننگ، صحیح ڈیفینیشن، صحیح صورتحال نہیں بتا سکے دنیا کو، تو اگر دنیا نے غیظ و غضب میں آ کر تمہیں آتنکوادی کہا تو دوسروں کا کیسا؟ ذرا سمجھیے گا، کبھی کبھی اپنی خطاؤں کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے اور کسی کے جینوئن آبجیکشن کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ اسلام جہالت اور کٹ حجتی اور ہٹ دھرمی نہیں سکھاتا۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک بات بتائیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چھوٹی سی بات اور بڑی بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ نان مسلم جس کا اسلام سے دور دور کا کوئی رشتہ نہ ہو، اس کے ہاتھ میں آپ نے دے دی کتاب کربلا، اس نے کتاب کربلا کو کھولا، اس نے پڑھا کہ صاحب خلیفۃ المسلمین یزید حسین کا قاتل 72 گھنٹے کی تیار، 72 گھنٹے کی دور، بچوں کو مارا گیا، خیمے جلایا گیا، یہ جو وہ دکھا رہے یہ سارے مسلمان، انہوں نے تو اپنے نبی کے نواز سے کوئی مار ڈالا۔ اب بتاؤ وہ حکم کیا لگائے؟ تسلیم کیا گھر میں تو انہیں مارا کسی نے۔ اب قیامت کی بات یہ کہ لشکر یزید میں غیر مسلم کوئی نہیں۔ تو دو باتیں ہیں، جب آتنکوادی کا دھبا لگے آپ کے دامن پر تو پھر بلبلا ہوگا، یا تو یزید کو کنڈم کرو ورنہ اپنے آپ کو آتنکوادی آتے ہیں وکیل صفائی یزید سے تھوڑی غلطی ہوئی تھی، اس نے تھوڑی یہ کیا، اور پھر یہ قیامت کی بات صاحب دیکھیں کتنی چالاکی یہ دنیا کیسے پروگرام بناتے۔ آپ 2021 میں رو رہے ہیں جناب آ رہے تھے اور فلاں یہ پہلے تو بڑے پروگرام بناتے، ابھی تو کچھ بھی نہیں جو بن چکے۔ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں حسین کی اور حسین کے ساتھیوں کی اور اہل خانہ کی اور اہل بیت پر یہ مصیبت کی جو ساری گڑیاں تھی، ایک کو جنگے میں کیسے ختم کرا مسلمان کو نہیں تھے، لیکن وہ دو بچے پیدا ہوئے تھے ایک ہی ماں کی شکم سے اور وہ جڑواں تھے، ایک کی پیشانی اور ایک کا پیر، لہذا وہ تلوار سے جدا کیا گیا۔ تو اسی وقت کاہن نے جو اس وقت کا کیا کہوں بھوشیہ وانی کرنے والا انہیں بتا دیا تھا کہ ان میں ہمیشہ جنگ رہے گی۔ اصل میں وہ جس کی پیشانی قدموں سے جڑی کو جدا کی تھی اس کا پوتا یزید، اور جن کے قدموں سے پیشانی کی جڑی ہوئی تھی ان کا پوتا حسین، تو یہ تو ہو نہیں تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ یزید کی خطا نہیں ہے، یہ اس تخلیقی عمل کی خطا ہے۔ سمجھے؟ اگر اگلی بہت تاریخ کو بڑی اچھی طرح ریلائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، ہم نے کیا بتاؤ کیا کہا جاتا تھا کہ امیہ جو تھے وہ جب پیدا ہوئے تو ہاشم کے قدم سے ان کی پیشانی جسپا تھی جوائن، اب اس کو تلوار سے دور کیا گیا پیشانی۔ یہ بتاؤ پیشانی کس کی تھی؟ قدم کس کا تھا؟ قدم ہاشم کا تھا، پیشانی امیہ کی تھی۔ اب یہ بتاؤ یزید کس کا پوتا ہے؟ حسین
کس کے پوتے ہیں؟ کہ حسین ہاشم کے پوتے ہیں، یزید بھیا کا پوتا ہے۔ تو جو نظام تقلید اللہ نے رکھا تھا کہ اپنے سر کو قدموں میں رکھ، تو حسین کے قدموں پہ سر رکھنا چاہیے تھا، حسین سے لڑنا نہیں چاہیے تھا۔ جو چیز جہاں رکھی تھی سید علی صاحب اللہ وہی ہونا چاہیے تھی نا۔ بس میرے عزیزوں، اب بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں اور سنتے جائیں، یہ تقلید کی کیفیت، یہ نظامی امتحان اور یہ لا آف کریشن، یہ سسٹم آف کریشن جس کو آپ بولتے ہیں، اس میں پڑھنے کے لیے وقت چاہیے درکار۔ ماشاءاللہ ایسے ذہین، ایسے جینیس، ایسے انٹلیکچوئلز لوگ نابغہ جہاں میرے سامنے تشریف فرما جن کو چاہ رہا تھا کہ پڑھا جاتا۔ ہم مسلمان آج بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان، زیادہ پریشان، اور پریشان اس لیے ہے کہ اب تک جو نفاق چھپا ہوا تھا وہ اب عیاں ہونے لگا۔ ہمارے ہی اندر سے لوگ قرآن کے خلاف نکلنے لگے، اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی دیکھیں، پہلے تو میں کلیئر کر دوں، 73 فرقے عالم اسلام میں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یا حنفی ہو، وہابی ہو، مالکی ہو، یا شافعی ہو، یا سلیمانی ہو، ہم شیعہ حضرات سب کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا اکیلا فرقہ ہے جو سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ اب دیکھیں پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے، ہمیں سب نے کافر لکھا، لیکن ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں مانا، ہم نے کہنے لگایا اور سب کو مسلمان مانا۔ دلیل سنیں گے آپ؟ کیا دلیل؟ دلیل میری بہت مضبوط ہے۔ ہم نے دیوبندی بھائیوں کو مسلمان مانا، بریلوی بھائیوں کو مسلمان مانا، جتنے بھی مسلمان ملتے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں۔ اور اب تو آیت اللہ سیستانی کا فتوا کہ بھائی نے بھائی نہ کہو، دل کا ہو۔ اب تو دل کا درجہ تک دے دیا ہے ہمارے مرجع وقت نے، اور کیا چاہتے ہیں آپ ہماری طرف سے؟ ہم نے ہمیشہ بھائی مانا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کوئی میں کنٹروورسی والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو کتابوں میں بے احتیاطی ہوئی ہے ہمارے بزرگوں سے، جذبات سے آ کر ایوولوشنل ہوگا، جو دوسرے سے جدا ہوئے تھے اب، اور جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، پریشانی، میں اس درد کو بیان کر رہا ہوں۔ لکھ دیا کہ یہ بغیر قبول کافر ہے۔ ہم نے کسی کو کافر نہیں لکھا، کبھی کافر کہا ہی نہیں، آج نے کہا دلیل کیا ہے کافر نہیں مانتے؟ ایک تو لکھنا کہنا، ایک عملی۔ ہم تو عملی طور پر بھی ثابت کرتے ہیں کہ 72 فرقے ہمارے بھائی ہیں اور سب مسلمان ہیں۔ آپ کہیں دلیل دیجیے، تو دلیل یہ ہے ہماری 14 معصومین پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک ہماری جانوں پر کنٹرول ہے، ہمارے نفسوں پر متصرف ہے، ہمارے سید و سردار ہے، مولا و آقا ہے۔ ہم جب ان کی نظر ملاتے ہیں تو یہ دیکھ کے لاتے ہیں کہ کسی مسلمان کی دکان ہو۔ اللہ والوں کی دکان کون سی؟ وہ بریلوی کی ہو، دیوبندی کی ہو، کسی کی نہیں ہو، وہ کہتا ہے کلامت دے دیجیے، برفی دے دیجیے، لڈو دے دیجیے، بالوشاہی دے دیجیے، جلیبی دے دیجیے، رسگلہ دے دیجیے، کیا کیجیے گا؟ نظر دلانا۔ تو یہ نظر کرانا آپ لوگوں سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ کو پکا مسلمان ہیں۔ اب بس رہی بات یہ، اب ہم سے مسلمانوں نے کچھ مطالبہ کیا، ہمارے یہاں ایک آدمی خبیث نکل آیا، تو اس خبیث کے چکر میں ہمیں سب کو لپیٹنے کی کوشش کی، اور جہاں جماعتیں کی جماعتیں نکلی، پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ہم کسی کے بچاؤ نہیں، قانون کہتے ہیں، کمبخت کہتے ہیں، خبیث کہتے ہیں، کلام الہی پر جو تذکرہ کرے غلط تذکرہ، وہ تو مسلمان نہیں تھے۔ ارے آپ مسلمان کی بات کر رہے ہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ آدمیت سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ 36 آیتوں کا معاملہ ہے کہ 36 آیتیں قرآن میں
कंट्रोवर्सी पैदा करती है, बड़ी परेशानी हुई उनको, ये दहशत गर्दी का जज्बा पैदा करती है, इनमें जिहाद की तालीम है। अरे बेवकूफ, जिहाद का मतलब तो पड़ता है, जिहाद है क्या? कब्बत फसाद को जिहाद समझ रहा है। कुरान फसाद खत्म करने आया था। लोग परेशान हो गए। मुझसे बहुत सालों ने सवाल किए, कई जगह इंटरव्यू भी हुए, लोगों ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है? अब लगा भाई ख्याल का मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती नहीं है, अब फकीर नहीं है, खतीब है, एक मुसलमान है, आपकी कम्युनिटी के आदमी है। अब एक बुरा लगता है पर आपके खिलाफ थोड़ा सुनेंगे किसी की, तो क्या हुआ? मगर एक बात बता दी, कोई नया मामला नहीं है। बस मेरी बात तब 2 मिनट है, शायद अपनी जगह में बैठे रह जाए आप। वसीम रिजवी जिसकी कोई औकात नहीं, उसको आप इतनी अहमियत दे जो रहे हैं। अगला कीमती वक्त है ना, इतना कीमती वक्त, ये बताइए क्या है उसकी हैसियत, क्या है उसकी औकात, क्या है? नहीं चल रहा, क्या औकात है? खुदा फरमाया कुछ भी नहीं। मैं आपको लेके चलता हूं 1400 साल पीछे, आपको हैरत होगी और बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हवाले के साथ, रेफरेंस के साथ। ये मसला आज का है, ये मसला तो सलमान रुश्दी ने भी उठाया था। सलमान रुश्दी की बात नहीं करते, मेरे साथ चलिए। वो मदीना मसजिद रिसालत बिछी है, पैगंबर तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम सितारों की तरह, छोट में चौकी का चाय, रिसालत का बदले कामिल, सैयद अंबिया यासीन ताहा मुज़म्मिल तशरीफ फरमाए। सुनना भाई, लोग हमसे कहते हैं आप कभी घबराते ही नहीं, इतनी बड़ी परेशानियां आती है इस्लाम पर, आप घबराते ही नहीं। हम इसलिए नहीं घबराते कि हम इस्लाम को बेवारिस नहीं समझते, हम मुतमईन क्यों रहते हैं? हमारा काम है सिर्फ इस्लाम को फॉलो करना, इस्लाम का एहसान करना नहीं। ना हम इस्लाम बचा सकते, हमारी औकात क्या? इस्लाम हमको बचाए हुए, हम क्या बचाए? हमें उसके बचाने वाले अलग। फरमाइएगा। अब मैं बस आ गया, ज्यादा देर में खत्म हो रही है मजलिस, समाप्त कीजिएगा। क्या आप क्यों खुद मेरे साथ? एक आदमी पहले उसने बाकी मस्जिद के लिए गुफ्तगू की, फिर ये किया, फिर वो किया, और वो साहब कुरान को कराया, 26 आयत निकाली, नया कुरान भी बना लाया। आप घबरा क्यों रहे? आपने कुरान पढ़ा नहीं। सरकार दो आलम वो टोली आई है मनहूस अफराद की, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, खालिद, वालिद, वलीद, अबू सुफियान, ये सारे के सारे अबू सुफियान 85 जंगे लड़े सरकार दो आलम से। और करिएगा, जब बिल्कुल बेबस हो गए तो मुसलमान हो गए। आज आप कह रहे हैं फला पुरानी पार्टी का आदमी बीजेपी में चला गया, ये तो पहले ही से होता है। सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर अबू सुफियान इस्लाम में आ गया। ये दल बदलू नहीं तो और क्या है भाई? ये तो था इस्लाम की मार्फत के साथ थोड़ा ही आए थे, वो तो अब कुछ न चला। इस्लामी जाबाजों ने, सहाबाए किराम ने, मुजाहिदीन इस्लाम ने, नबी के कलमा गोयों ने जंग के लश्कर के छक्के छुड़ा दिए और कुछ बार ही ना बस उनका कलमा पढ़ो। खैर ये भी सही था, अच्छा था हम इसको इज्जत नहीं करते। ये लोग आए रसूल के पास, रेफरेंस याद कर ले अजीजों, रेफरेंस ये है कि सूरह यूनुस कुरान मजीद का 10वां सूरा, आयत नंबर 15, 16, 17 3 आयत आए। अब कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा युतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना ईते बिक़ुरान गैर हाज़ा व बद्दिल हो
کہیں ملتا ہے؟ ضرور ملتا ہے. ہو سکتا ہے فریب اور ہو, حقیقت اور ہو. انہوں نے کیا کہا قرآن بدل دو. یہ آپ لائٹلی نہ لیجیے گا, بہت سینسیئر بات ہے. اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تو میں اپنے کلام کی, اپنے بیان کی, اپنی خطابت کی کمزوری سمجھوں گا, آپ کو میرے نہیں کروں گا. میں آپ سے بس ایک سائیکولوجیکل اوپینین چاہتا ہوں. یہ پڑھے لکھے لوگ میں نے یہ بتائیے, جو لوگ اتنے گستاخ, اتنے بے باک اور اتنے دہن دریدہ ہو, جو رحمت اللہ علیہ جن سے کرے بدلے قرآن یا نیا قرآن لاؤ, کیا وہ وفات رسول کے بعد نچلے بیٹھے ہوں گے؟ لیکن تعصب, فرقہ, عقیدہ, مذہب ہر چشمہ اتار کے رکھ دو, آنکھوں سے رکھ پھینک دو. حضرت حقیقت میں ہے وہ کہہ رہے ہیں ایتے قرآن غیر ھذا او بدل ہو. اے عبداللہ کے بیٹے, اللہ کے نبی کے ہونے کا دعویٰ کرنے والے, یا تو نیا قرآن لاؤ یا اسے بدل دو, چینج کر دو. یہ تو وسیم کہہ رہا ہے, کیوں پریشان ہے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول سے کہہ رہے ہیں, دیکھو تو صحیح جرأت, ہمت, رحمت اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں, جس کے ہاتھوں پر سگڑے سے کلمہ پڑے, اس سے کہہ رہے بدلیے قرآن, بدلیے قرآن. میرا آرگومنٹ یہ ہے عزیزو, کسی کا بات تباہ ہو رہی, وہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد کیا اس پروگرام میں نہیں لگے ہوں گے کہ قرآن بدل دو؟ بس عزیزو تیار ہو جاؤ. یہ کربلا کی جنگ منبر سے کہہ رہا ہوں, امام حسین سے نہیں تھی. کرنے کے لیے 27 لاکھ کے لشکر کی ضرورت نہیں تھی. یہ 27 لاکھ کا لشکر کیوں آیا؟ یہ نبی کی وفات کے بعد سے سن 11 ہجری سے 61 ہجری تک 50 سال تک جو لاوا پکتا رہا قرآن کے بدلنے کا, قرآن کے ختم ہونے کا, یہ اس کا ڈی این تھا. کربلا میں 27 لاکھ لوگ آئے اور حسین کو انہوں نے قتل کیا. میں بتاؤ, شیروں نے چھریوں کو لڑایا, نیزوں کو کھڑکھڑایا, رقص کیا, ڈانس کیا, اٹھ کر میدان کربلا میں, اور دو جملے گئے, لقد احببنا الاسلام وبدلنا القرآن. ہم نے اسلام کو مار ڈالا, ہم نے قرآن کو بدل ڈالا. ایسے ہی انہوں نے کہا ہم نے قرآن کو بدل ڈالا, حسین نے روکے دے دیا. آپ نے اپنی سماعت کا حق ادا کیا, میں اپنے حق ادا کرنے میں کوتاہی کا شکار ضرور ہوں. وقت کی کمی, علم کی کمی, آپ کی خدمت مکمل طور پر نہیں کر سکا. اور کیا مقدر والا تھا وہ, جس کے 40ویں دیے بندی سے یہ خوبصورت دلتے ہوئے گلاب جیسے چہرے, یہ آمادہ سماعت ہے. مولانا اقرار صاحب اللہ نے مجھے بتایا, سرکار صاحب سے میرا بھی تعلق تھا, کہ بڑے ہمدرد قوم, چھپ کر خیر و خیرات کرنے والے, صاحبان حاجت کے کام آنے والے. کیا بات, اب وقت نہیں ہے. بس عزیزوں, کیا سنایا آپ کو, ایک جوان چلا گیا بنگلین سے, دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں. یہ صرف ہماری قوم ہے جو اپنے مرنے والے پر ماتم نہیں کرتی جا رہی.
دیکھیے 12:30 بجنے میں 4 منٹ ہے، میں 2 منٹ میں بس اہتمام کر رہا ہوں، 12:30 بجے نماز ہوگی، آپ نماز ادا کیجیے گا ایسے جا کے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کے گھر سے اللہ کے گھر جائیے، یہ سلسلہ بنا ہے حسین یہ اشارہ ہے محبوب کی طرف۔ بس ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جب کسی خود سال کا انتقال ہوتا ہے تو کربلا سے وہ شہید تذکرے کے لیے منتقل کیے جاتے ہیں، اور وہ محمد جناب قاسم، جناب علی اصغر، عبداللہ ابن حسن چھوٹے چھوٹے ہیں، اور جب کبھی کسی کا بھائی چلا جاتا ہے تو حضرت عباس پسند یہ لوگ امام حسین کے دل میں قریب آئی ہے، اور جب کوئی جوان چلا جائے تو ویسے ایک ہی جوان نظر آتا ہے جس کا نام ہے علی اکبر۔ اب دیکھیے میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، بس 1 منٹ۔ حضرت علی اکبر کا حسب بتا دوں آپ کو، نسب تو آپ جانتے ہی ہیں، اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ لیکن حسب کیا ہے، درمیانی رشتہ کیا ہے؟ جناب علی اکبر کی والدہ ہے فاطمہ ثقفیہ، جنہیں لیلا کہا جاتا ہے، یہ ہے امیر شام معاویہ کی بھانجی، یزید کی حقیقی پھوپھی داد بہن، ابو سفیان کی حقیقی نوازی۔ اسلام خاندانوں کو نہیں دیکھتا، کرداروں کو دیکھتا ہے، دیکھ رہے نا کیسا لائے چھاٹ کر اسلام نے بیوی کو پیش کیا، جناب لیلا علی اکبر کی ماں۔ اب وقت نہیں ہے، بس ایک کیفیت بتا دو، جب عصر عاشور 70 لاشیں اٹھانے والا آپ کا مظلوم آقا علی اکبر کا لاشا اٹھاتے رہے ہیں، ہمارے کیا ہوتا ہے سرکار مرحوم آپ کے دور میں عبدالعزیز جوان جب گئے ہوں گے دنیا سے تو دیکھیے مسرت صاحب، اکرت صاحب، خون صاحب، یہ سب بھائی تھے نا، تو صاحب آپ کو جنازہ اٹھانے لیے سارے عزیز آگے آپ بیٹھیے، شریعت میں عزیز قریبی عزیزوں پہ جنازہ اٹھانا ممنوع ہے، قبر میں اٹھانا ممنوع ہے، یہ شریعت مصطفیٰ بتاتی ہے۔ ہائے ہائے جس شریعت میں عزیزوں کو جنازہ اٹھانا ممنوع ہو، میرا باقی کے شریعت حسین کے خلاف